اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو خاص طور پر نا روزے کا جو مقصد ہے نا، اس پہ سرکار پاک نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے اور انتہائی خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا ہے کہ روزے کا مفہوم اور مقصد کیا ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھیں، بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن جو حقیقی مفہوم جو روحانیت والے ہیں نا، جو مقام فقر پر فائز ہوں، جو فقر کی تعلیم دیتے ہوں، جو عشق کی تعلیم دیتے ہوں، وہ صحیح سمجھا سکتے ہیں کہ روزے کا مقصد اور مفہوم کیا ہے۔ اس میں بہت بڑی لاجک ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی روحانی ایک علم پوشیدہ ہے کہ آپ سارا دن نہیں کھاتے نہ پیتے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن نے بھی فرمایا یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے روزہ۔ نفس کیا ہے؟ ہم رات کو سوتے ہیں، یہ نفس ہمارے جسم سے نکلتا ہے، یہ نفس امارہ ہے اور باہر جا کر بری محفلوں میں گھومتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اور اس کی خوراک کیا ہے؟ یہ پیدا کیسے ہوا؟ اس کی خوراک نار ہے، یہ شیطانی مخلوق ہے، یہ مثل حیوان ہے، یہ حیوانوں کی شکل ہے۔ اب اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک یہ نار ہے، کیونکہ یہ شیطان جن ہے ہمارے مقام ناف پہ، اور یہ آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے تو یہ جو دنیا تھی نا، یہ نار تھی، یہ آگ کا گولا تھا، اور یہ جو زمین ہے یہ بھی نار ہے، یہ بھی سورج کا حصہ تھی، اس کے بعد سورج سے علیحدہ ہوئی، اور یہ جو نار ہے نا یہ جنات کی خوراک ہے۔ جب آدم علیہ السلام نیچے آئے، جنت میں جو پھل کھاتے تھے، وہ جو پھل کھاتے تھے وہ دنیا میں بھیجے گئے، انہوں نے آ کے ادھر بوئے وہی پھل، اور زمین کی نار پھل میں شامل ہو گئی، ناری خوراک پھل میں شامل ہو گئی، پانی میں ناری خوراک ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں۔ مقام ناف میں کیا کھڑا ہے؟ نفس، وہ اس سے ناری غذا حاصل کرتا ہے جس سے طاقتور ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ ہے، یہ ہر انسان کا نفس امارہ ہے، اور جب ناری طاقتیں حاصل کرتا ہے اس دوران حکم بھی ہے کہ تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے نور کے ذریعے سے، یعنی ذکر قلب کا نور پہنچایا جاتا ہے نفس کو۔ تو انسان 11 مہینے اس دنیا میں جب رہتا ہے، دنیاوی کام کرتا ہے، دنیا کی جب گرد پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ 11 مہینے میں اگر دنیا کی گرد و غبار پڑ جاتی ہے تو پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک کوئی چیز نہیں کھانی پینی، تاکہ وہ نار آپ کے نفس تک نہ پہنچے۔ اس دوران ذکر الہی عبادات کی جاتی ہیں، اور ذکر الہی کی اتنی کثرت کہ اس کا نور جو ہونا، جو 11 مہینے میں کمی کوتاہی تھی نا نور کی، وہ 20 دن میں پوری ہو جائے۔ اگر 20 دن میں بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی تو پھر آخری 10 دنوں میں دنیا کا خیال ہی چھوڑ دیں۔ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات اتنا نور عطا کر دیا جاتا ہے، اتنا نور عطا کر دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں کیا 1000 مہینوں میں بھی عبادات سے اور ذکر الہی کے محفلوں سے اتنا نور پیدا نہیں کر سکتے جو لیلۃ القدر کی رات جتنا نور دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ تمام کسر جو ہے، تمام کوتاہی اور کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جتنا نور ہوگا اتنی طہارت ہوگی۔ تو مزید اگر جو لوگ نور کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، یعنی کہ نور اپنے نفس تک نہیں پہنچاتے، وہ مردہ دل ہیں، ذاکر قلبی نہیں ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک کوئی چیز نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے اب ان کی غذا نہیں گئی معدے میں، اور نار اکٹھی ہو گئی، اندر نور تو گیا ہی نہیں۔ شام کو جیسے ہی
وہ مزید غذا لیتے ہیں پہلے والی نار، اور شام کو افطاری کے وقت جو ڈٹ کے کھاتے ہیں اس کی نار جب آپس میں مکس ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر ناریت زیادہ ہو جاتی ہے، شیطانی طاقتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح نماز کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہیں، نماز اللہ کے قرب کا باعث تھی، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں، فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے غافل ہیں۔ جو نماز اللہ کو پانے کا باعث تھی وہ اللہ سے دوری کا باعث بن گئی۔ اسی طرح جو روزہ خدا کو پانے کا باعث تھا، اللہ کے قرب اور عشق کا باعث تھا، نفس کی طہارت کا باعث تھا، نفس کی پاکیزگی کا باعث تھا، نفس کو جو نفس امارہ ہے نور کی شدت سے نفس لوامہ، ملہمہ اور نفس مطمئنہ پہنچانے کے لیے روزہ تھا، اس روزے کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے، تزکیہ نفس سے لوگ واقف نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ شیطانی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا کہ یہ خواب کے ذریعے سے نکل کے جاتا ہے، بری محفلوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ جب روزوں کے ذریعے سے اس کو نور پہنچایا جاتا ہے، نوری غذا پہنچائی جاتی ہے، تو پھر یہ نوری محفلوں کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے حضور غوث پاک کا، فرماتے ہیں صاحبزادہ عبادت ایک فن ہے، عبادت ایک فن ہے، اور اولیاء اللہ اس فن کے ماہرین ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہے تو اس فن کے ماہر سے جا کے سیکھتے ہیں۔ یہ عبادت بھی ایک فن ہے، ان کے ماہرین سے سیکھا جاتا ہے۔ اب جو لوگ نفس کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں، کنکریاں مار کے آتے ہیں۔ کس کو کنکریاں مار کے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم شیطان کو مار کے آئے ہیں، حالانکہ یہ عبادت سکھائی جاتی ہے۔ جو آپ کے اندر کا شیطان اور نفس ہے نا، آپ نے جب وہاں جانا ہے تو کس طرح اس کو وہاں پہ آپ نے چھوڑنا ہے اور اس کو کنکریاں مار کے آنی ہے۔ اس کو تو کنکریاں لگتی نہیں ہیں، اس تک تو عبادت پہنچتی نہیں ہے، تو لوگ ویسے خالی کنکریاں مار کے جب آتے ہیں تو یہاں آ کے اور شیطانی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا بھرپور فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں جو نور کی تعلیم سے واقف ہیں، جو دل کی تعلیم سے واقف ہے۔ جو دل کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں وہ روزے کی حقیقت کو نہ پا سکتے ہیں، نہ ہی اپنا نفس پاک کر سکتے ہیں، نہ ہی نفس کو نوری غذا دے سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ روزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نعمت ہے، یہ مہینہ کثرت سے ذکر قلب کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور قلب کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، ذکر قلب کریں، ذکر لطائف کریں۔ ذکر قلب اور ذکر لطائف آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ نور پیدا کرے گا، وہی نور آپ کے نفس کی طہارت کا باعث بنے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔